بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ افغانستان کا معاملہ، ترک صدر کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ دمشق میں حزب اللہ کے فوجی ٹھکانوں پر اسرائیلی بمباری۔ افغان شہریوں کو ملک چھوڑنے سے روکیں، طالبان کی مساجد کے اماموں کو ہدایت۔ نئے حکومت کے ڈھانچے کا اعلان جلد کیا جائے گا، ترجمان طالبان۔ ملائیشیا میں 3 سال میں تیسرے وزیر اعظم کی تقرری۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں لڑکیوں کے اسکول کھول دیے گئے۔ یورپی یونین نے افغانستان کی مالی امداد بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی برادری افغانستان پر متحد ہو جائے، G7 وزراء خارجہ کی اپیل۔ پی آئی اے کا کابل مشن جاری، آج 2 پروازیں اڑان بھریں گی۔ افغانستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک افغان تارکین وطن کی ذمہ داری اٹھائیں۔ ہمارا یورپ کا مہاجر اسٹوریج یونٹ بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان سے فرار ہونے والے تارکین وطن کی یورپ ذمہ داری لے۔ ہم جب اپنی سرحدیں بند کر دیتے ہیں اور غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجتے ہیں تو پھر یہ ان پر منحصر ہوتا ہے، وہ جہاں جائیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا مزید کہنا تھا کہ طالبان سے مشترکہ ایجنڈے پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا رہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کی صورتحال کشیدہ نظر آتی ہے۔ کئی شہری ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، متعدد افغان باشندوں کو بیرون ملک منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر برطانیہ نے تقریباً 20,000 افغانیوں کا اپنے ملک میں پناہ دینے کا اعلان کیا۔ علاوہ ازیں دربدر ہونے والے سینکڑوں افغانی پناہ کی تلاش میں یورپ اور امریکہ سمیت دیگر ممالک پر اپنی نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شامی حکومت کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شامی فضائی دفاع نے جمعرات کی شام دمشق کے قریب میں ایک اسرائیلی حملہ پسپا کر دیا۔ ایک فوجی ذرائع نے شام کی خبر رساں ایجنسی سنا کو بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت جنوب مشرقی سمت سے میزائلوں سے فضائی حملہ کیا۔ بمباری میں دمشق شہر میں حمص میں متعدد مقامات اور حزب اللہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے تصدیق کی ہے کہ دمشق شہر اور اس کے گرد و نواح میں جمعرات کی شام پر زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ آبزرویٹری کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی میزائلوں نے حزب اللہ کے ہتھیاروں کے ڈیپو اور دمشق کے علاقے کے کرا اور حمص کے دیہی علاقوں میں فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اب تک ان حملوں میں کسی قسم کے جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد پہلا جمعۃ المبارک ادا کیا گیا۔ طالبان نے اس موقع پر تمام مساجد کے امام حضرات کو ہدایات جاری کی تھی کہ وہ شہریوں کو ملک نہ چھوڑنے کی تلقین کریں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے کابل میں مبلغین کو پیغامات بھجوائے گئے، جس میں مساجد کے امام سے توقع کی گئی ہے کہ وہ کابل اور ملک کے تمام صوبوں میں اسلامی نظام اور اتحاد کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گے۔ طالبان کے پیغام میں مبلغین کو کہا گیا تھا کہ وہ شہریوں کو ملک و قوم کی ترقی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دیں اور ساتھ ہی انہیں ملک سے فرار ہونے سے روکنے کی بھی تلقین کرے۔ طالبان کا کہنا تھا کہ ائمہ اکرام شہریوں پر زور دیں کہ وہ دشمن کے منفی پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں۔ دوسری جانب طالبان عہدیداران نے طالبان جنگجوؤں کو شہریوں کے ساتھ مساجد میں نماز جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت دے دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ابھی اقتدار کا خلا ہے اور کسی قسم کے الیکشن کا وقت نہیں۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے چینی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ طالبان افغانستان میں افغانوں پر مشتمل نئی جامعہ حکومت کے لیے بات چیت جاری ہے۔
نئی جامعہ حکومت کے فریم ورک میں تمام افغان زیر غور ہیں اور منتخب کی جانے والی افغان شخصیات کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ چین افغانستان میں امن اور مفاہمت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے چین کے تعاون کا بھی خیر مقدم کیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ افغانستان میں سب سے پہلے جامعہ حکومت کے قیام کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں ابھی اقتدار کا خلا ہے اور کسی قسم کے الیکشن کا وقت نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں کوئی آئین نہیں، لہٰذا نیا آئین تیار کر کے منظور کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ملائیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ نے اسماعیل صابری یعقوب کو ملک کا نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ملائیشیا میں محی الدین یاسین 17 ماہ اقتدار میں رہنے کے بعد کابینہ سمیت وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اس سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران کے حل کے لیے ملک کے بادشاہ نے نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ ملائیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ نے یونائٹڈ ملائیشیا نیشنل آرگنائزیشن کے رہنما اسماعیل صابری کو وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طالبان کے کنٹرول کے بعد افغانستان کے تیسرے بڑے شہر ہرات میں معمولات زندگی بحال ہو رہے ہیں، جبکہ لڑکیاں بھی اسکول واپس جانے لگی۔ طالبان کے قبضے کے کچھ ہی دنوں بعد ہرات میں بچیوں کی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے AFP کی جانب سے اس حوالے سے کچھ تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں، جن میں طلبات کو اسکولوں کی روایتی یونیفارم میں ملبوس کلاس روم میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ بچیاں پچھلے 2 ہفتوں کے ہنگاموں سے بالکل غافل ہیں، جس نے ان کے ملک کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بہت سے افراد کو اس بات کا خدشہ تھا کہ طالبان کی حکومت کے نفاذ کے بعد خواتین کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی جائے گی، لیکن حقیقت میں اس کے برعکس ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین نے افغانستان کی مالی امداد بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد کیا گیا ہے۔ عالمی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے پارلیمنٹ سے خطاب میں یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ قیامت سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال فوری طور پر افغانستان ترقیاتی امداد معطل کر رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی مدد سے انسانی امداد جاری رکھیں گے۔ جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ فی الحال طالبان خود کو اچھا بنا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن ابھی ان کا عمل دیکھنا باقی ہے۔ یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ خطے میں پاکستان، ایران، چین اور روس کا کردار بڑھ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں G7 ممالک کے وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ افغانستان کے معاملے پر متحد ہو جائیں، اس سے پہلے کہ مسئلہ مزید سنگین ہو جائے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومنک راب کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ G7 کے وزراء عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ سب ایک مقصد کے لیے متحد ہو جائیں تاکہ افغانستان کے بحران کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ یاد رہے کہ G7 کی قیادت اس وقت برطانیہ کے پاس ہے۔ G7 ممالک میں امریکہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، جاپان، برطانیہ اور کینیڈا شامل ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں قومی ایئر لائن PIA کی 2 خصوصی پروازیں آج کابل جائیں گی۔ ترجمان PIA کے مطابق افغان حکام اور کابل ایئرپورٹ انتظامیہ سے بات ہو گئی، خصوصی پروازیں آج ہی اسلام آباد واپس آئیں گی۔ کینیڈا نے بھی کابل میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ 2 فوجی طیاروں کی مدد سے کابل میں پھنسے کینیڈین، افغان اور دیگر افراد کو نکالا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ لوگوں کے انخلاء کے لیے کینیڈین فوجی کابل میں موجود ہیں۔ دوسری جانب امریکی ترجمان دفتر خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ کابل ایئرپورٹ پر 6000 افراد انخلاء کے لیے موجود ہیں۔ 14 اگست سے اب تک 7000 افراد کو نکال چکے ہیں۔ لوگوں کا ایئرپورٹ نہ پہنچ پانا قابل تشویش بات ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔